عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ حمد کی چند آیتوں پر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ یعنی یہ بندگان خدا ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور وہ مدد یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا۔ اور اس کے بعد صراط مستقیم کی تشریح ہے کہ صراط مستقیم وہ راہ ہے جس پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ راستہ نہیں ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یا وہ راستہ نہیں ہے جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ مبارکہ حمد جو بہت ہی فضیلتوں والا سورہ ہے، اور اتنی فضیلت والا یہ سورہ ہے کہ اللہ نے اس سورے کو 2 مرتبہ نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے 113 سورے ایک طرف ہیں اور قرآن مجید کا یہ سورہ ایک طرف ہے۔ اللہ نے ہر سورے کو 1 مرتبہ نازل کیا، لیکن سورہ الحمد جس کا دوسرا نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتوں والا جو 2 بار نازل ہوا ہے، تو یہ سورہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ اور یہ سورہ روزانہ ہم اپنی زبانوں پر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہر منزل پہ اس سورے کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی سورے میں ارشاد ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یعنی بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اور جب تیری عبادت کر رہے ہیں تو تجھ سے مدد ہم چاہتے ہیں۔ اور مدد یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا، اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر تو نے نعمتیں نازل کی، انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ وہ راستہ نہیں ہے غیر المغضوب جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے۔ والضالین، جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کا بھی راستہ صراط مستقیم کا نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ وہ ہے جس پر تیری نعمت نازل ہوئی ہے، اس راستے پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے۔ روزانہ یہ دعا کی جاتی ہے، بار بار یہ آیہ کریمہ زبان پہ جاری کی جاتی ہے۔ اس صراط مستقیم کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس پہ ثابت قدمی دکھلانی ہے۔ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ راستہ دکھلا، یہ دعا کرنا ہے کہ اس راستے پہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یعنی کہ یہ ترجمے جو لوگوں نے الگ الگ کیے ہیں، کسی نے کہا ہمیں دکھلا اور کسی نے کہا ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی یہ 2 نظریات ہیں، اور دونوں اپنے نظریات کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ 2 عقیدے سمجھ لیں، یہ 2 ایمان سمجھ لیں، یہ 2 عمل سمجھ لیں کہ انسان اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، اپنے نظریات کا اظہار کر رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ جنہوں نے اہل بیت کے راہ کو نہیں قبول کیا ہے وہ آج تک یہ دعا کر رہے ہیں ہمیں دکھلا دے، وہ آج تک یہی دعا کر رہے ہیں دکھلا دے، اور یہ دعا جب تک کرتے رہیں گے یہ دنیا پہچانتی رہے گی کہ دعا کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس راہ پہ ثابت قدم رہنا کافی ہوتا ہے۔ یہ دعا کب تک کرتے رہیں گے کہ ہمیں دکھلا دے، ہمیں دکھلا دے۔ آج کا دور علمی دور ہے، آج کا کی راہ کھلی ہوئی راہ ہے، آج کوئی معاملہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ وہ دور گزر گئے جب مولوی اپنے کنٹرول میں عوام کو رکھتے تھے کہ دیکھو ان کی آنے جانا اور ان کی آنے جانا، ان کی نہ سننا اور ان کی نہ سننا۔ آج آزادی کا دور ہے، آج تحقیق کا دور ہے، آج انسان
خود جستجو کر رہا ہے، خود تلاش کر رہا ہے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہمیں ایک اہل سنت نوجوان ملا، ہماری مسجد میں آیا مجلس کے سلسلے میں، اور جب اس سے گفتگو ہوئی تو کہنے لگا میں سنی مذہب پر ہوں لیکن اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے بتلایا کہ ہمیں یہی یوٹیوب کی مجلسیں اور یہی علماء کے بیانات اور یہی مجالس جو ہم سنتے ہیں اسی نے ہمیں بیدار کیا ہے۔ اور اس نے بتلایا کہ اتنی بیداری آ گئی کہ جن لوگوں نے فاطمہ زہرا کو ستایا ہے ان سے ہم بیداری اختیار کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ کہاں سے آیا؟ یہ اس وجہ سے آیا کہ آج راستے کھلے ہوئے ہیں، آج تحقیق ہو رہی ہے، آج جستجو ہو رہی ہے، انسان صحیح راستے کی تلاش میں ہے۔ تو یہ کہنے سے کام نہیں بنے گا کہ ہمیں دکھلانے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں۔ مجلس راستہ دکھلا رہی ہے، ماتم راستہ دکھلا رہی ہے، شبیداری راستہ دکھلا رہی ہے، عزاداری راستہ دکھلا رہی ہے، سبیلیں راستہ دکھلا رہی ہیں، تبرکات راستہ دکھلا رہے ہیں، اور یہ بیانات سارے جو آج عمومی سطح پر ہیں یہ سب راستے دکھلا رہے ہیں۔ اب دیکھنے کے بعد اگر یہیں پر ہے کہ دکھلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا ہے، اور جو یہ آگے بڑھ کر دین کو قبول کر کے تحقیق کر کے حقیقت کو جان کر یہ کہے کہ اب اس راہ پہ آ گیا ہوں مجھے ثابت قدم رکھنا، تو اس کا مطلب ہے یہ میدان میں آگے بڑھنے والا ہے، یہ ایمان کا اظہار کرنے والا ہے، یہ اپنے عقیدے پر باقی رہنے والا ہے، یہ اہل بیت کی راہ پہ چلنے والا ہے۔ ورنہ آج ہر راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی اربعین کا جلوس ہوا، اس میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ مومنین نے شرکت کی۔ ہر سال یہ گنتی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر قوم و قبیلہ اس میں آتا جا رہا ہے، ہر ایک اظہار کرتا جا رہا ہے۔ نشانیاں، حسینیوں کی نشانی، ان کی نشانیاں اگر دیکھنا ہے تو اربعین کے جلوس میں دیکھو۔ دنیا بھر کے گوشے گوشے میں انسان نکل رہا ہے اور اربعین کے سفر میں شامل ہو رہا ہے۔ ہر مذہب و ملت کے آتے ہیں، ہر عقیدت مند آتے ہیں، محبت کے اظہار کرتے ہیں، اور یہ اربعین کا جلوس کچھ سالوں سے ہے، یعنی کہ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم سے پابندیاں اٹھا لی جائیں تو ہم سے زیادہ شریف قوم دنیا میں کوئی نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا مجمع اور یہ نظم و ضبط، یہ اتحاد، یہ جذبہ ایمانی، یہ جذبہ حسینی، یہ جذبہ محبت اہل بیت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ وہی کربلا ہے جہاں پر حسین نے آواز کیا ہے کربلا کو۔ مولا حسین جب کربلا پہنچے تھے تو زمین کربلا کو خریدا تھا، اور اس کے بعد قبیلہ بنی اسد سے کہا تھا کہ دیکھو اس شرط پہ میں تمہیں یہ زمین واپس دے رہا ہوں خریدنے کے بعد کہ میرے مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ کہا تھا قبیلہ بنی اسد سے، لیکن آج تمام عراقیوں کا جذبہ یہی ہے، اور تمام عراقیوں کو محدود کیوں کیا جائے، تمام عالم انسانیت کا جذبہ یہی ہے۔ کون سا ایسا ملک ہے جس ملک کے چاہنے والے، عزادار، محب، ماتمدار، حسین کے طرفدار اپنا موقف نہ لگاتے ہیں؟ لیکن یہ کہنا پڑے گا جیسا جذبہ عراقیوں کا ہے ایسا جذبہ ہمارا نہیں، جیسا جذبہ ان کا۔
ان کے جذبوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ سال بھر تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں خدمت زوار امام کرنا ہے، سال بھر تیاری ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ جو کمائی ہوتی ہے اس میں گھر کے اخراجات بھی ہوتے ہیں اور آدھے محفوظ نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ جذبہ، وہ کام جو روزانہ کیا جائے وہ زیادہ دلا بخشتا ہے، وہ زیادہ حوصلہ دلاتا ہے، وہ انسان کو زیادہ بیدار رکھتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ مولا حسین کو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ نماز کے بعد زیارت امام ہے، مجلس کے بعد زیارت امام ہے، شب جمعہ آئے تو زیارت امام ہے، اعمال آئے تو زیارت امام ہے۔ یہ جو بار بار زیارت امام حسین پڑھی جا رہی ہے، روزانہ کی زیارت الگ ہے، دنوں کی زیارت الگ ہے، اعمال کی زیارت الگ ہے۔ وہ اعمال میں بھی کون سے اعمال ہیں اس کی زیارت الگ ہے۔ یہ الگ الگ کر کے لیکن مولا حسین کی زیارت کیوں؟ تاکہ انسان بیدار رہے، تیار رہے، حسین کی قربانی یاد رہے، حسین کا جذبہ یاد رہے، حسین کی مظلومیت یاد رہے، ان کا مشن یاد رہے، ان کا مقصد یاد رہے۔ وہ عراقی جو روزانہ اہتمام کرتے ہیں، روزانہ تیاری کرتے ہیں، جو کام روزانہ ہو، یہ جو نمازوں کے بعد زیارت ہے، یہ زیارت ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے کہ روز حسین سے اپنے تعلق کا اظہار کرو کہ مولا ہم آپ کے راستے ہیں، مولا ہم آپ کی قربانیوں کو یاد کیے ہوئے ہیں، مولا ہمیں آپ کی مظلومیت یاد ہے، مولا ہمیں آپ کا مقصد یاد ہے، مولا ہم آپ کی راہ کے مشن کے۔ عزیزان گرامی، یہ جذبہ آنا چاہیے اور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وہ عراقی جو سب میں امتیاز رکھتے ہیں، اسی لیے کہ وہ ہمیشہ تیاری کرتے ہیں، سال بھر تیاری۔ کیوں؟ ہمیں عزاداروں کی خدمت کرنا ہے، ہمیں مولا کے چاہنے والوں کی خدمت کرنا ہے۔ اور بعض واقعات تو ایسے ملتے ہیں کہ انہیں جو جہیز ملتا ہے، یہ جہیز آج کی زمانے میں بڑا دشوار ہوتا جا رہا ہے کہ اگر جہیز مل گیا تو بھی مشکل ہے اور نہ ملا تو بھی مشکل ہے۔ نہیں ملا تو ادھر کی پارٹی دشوار کی ہے جینا، اور مل گیا تو ادھر کی پارٹی دشوار کی ہے وہ جینا۔ کیوں؟ ہم نے پیسہ بنا دیا ہے ماحول، جبکہ ہمارے پاس تعلیمات اہل بیت ہے، ہمارے پاس کردار اہل بیت ہے، ہمارے سامنے سیرت اہل بیت ہے، لیکن وہی ہے ثابت قدمی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس راہ پہ ثابت قدمی چاہیے۔ جو ثابت قدم ہے وہ کامیاب ہے، جو ثابت قدم ہے وہ در راہ اہل بیت پر ہے، جو ثابت قدم ہے وہ مقصد امام حسین کی راہ پہ ہے۔ ثابت قدمی چاہیے۔ انہیں جب جہیز ملتا ہے تو اپنے جہیز کو بچا کر رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، کبھی استعمال نہیں ہوگا جہیز۔ یہ جہیز اس وقت ہم استعمال کریں گے جب عزادار ابا عبداللہ الحسین اسے یوز کر چکے ہیں۔ یہ 40 کے موقع پر جو لوگ اپنے گھروں پر مہمان بناتے ہیں، جو لوگ موقف بناتے ہیں، وہ اپنے ان سامانوں کو اسی میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ، ان کا جذبہ، ان کی محبت بے مثال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں ان کے جذبوں سے درس لے رہے ہیں۔ اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہے جو اہل بیت کی راہ پہ اس طریقے سے رہے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔ جیسے کائنات کے لیے اہل بیت نمونہ ہیں، ایسے اہل بیت کے چاہنے والے زمانے کے لیے نمونہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اور دنیا
देख रही है कि जो कुछ हम अदादारी के नाम पे कर रहे थे, परचम उठा रहे थे, सबीले लगा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, आज उसकी नकल हो रही है। कल हम इमाम के नाम पे फोन डोनेट करते थे, आज मुमरा में देखा गया, पिछले साल भी फोन जो है डोनेशन किया गया है। दुनिया नकल करने के लिए तैयार है, हमें साबित करनी चाहिए। हमें अहले बैत की तालीमात ज़माने में आम करना है, इसलिए कि दुनिया हमें देख रही है, दुनिया की नजरें हमारी तरफ हैं। हम जो करते जा रहे हैं, दुनिया हमें अपनाए जा रही है। यहाँ तक अब ये हो रहा है कि जो हमारे यहाँ नौहे पढ़े जाते थे, अब वो नात में ला रहे हैं। नकल करने में जो है अकल चाहिए। हमें बेहतरीन किरदार पेश करना है। इंसान यकबारगी नहीं आता, धीरे धीरे आता है। हम लोग तो खुशनसीब हैं कि पैदाइशी इमाम वाले हैं, लेकिन उन लोगों के लिए दुश्वार होती है जो पढ़ कर आते हैं, जो तहकीक करके आते हैं, जो समझ कर आते हैं। ये वजह है कि इनको ज़्यादा ज़माना जो है तकय्युन में गुजर जाता है कि क्या करें। घर वाले खिलाफ हो जाएंगे, रिश्तेदार खिलाफ हो जाएंगे, मोहल्ला खिलाफ हो जाएगा। इसी वजह से बात जो है अहले बैत के चाहने वाले ऐसे हैं जो तकय्युन के लोग दिल में मकसद है, अब वो तकय्युन में रहकर खिदमत दीन कर रहे हैं, लोगों को अदादार बना रहे हैं, लोगों को अहले बैत का मुहिब बना रहे हैं, लोगों को अहले बैत के राह पे ला रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दुआ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी इबादत कर रहे हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। ये आयत ये बतला रही है कि मांगने से पहले जिससे मांगने जा रहे हैं उसकी हमें इबादत करना चाहिए। हम दुनियावी जिंदगी में भी देखते हैं कि अगर हम किसी से अपनी कोई हाजत रखते हैं तो पहले सलाम दुआ शुरू करते हैं, पहले हाल अहवाल शुरू करते हैं, पहले जो है रोज़ाना सलामी देते हैं, रोज़ाना खैरियत पूछते हैं, और सामने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि आजकल सलामी ज़्यादा बढ़ गई है, लगता है कुछ काम है। तो ये आये करीमा कुरान मजीद की ये बतला रही है कि इय्याक नअबुदु, हम तेरी इबादत कर रहे हैं। अब उसके बाद व इय्याक नस्तईन, हम तुझसे मांग रहे हैं। तो खुदा से अपने ताल्लुकात को मजबूत बना के रखो। खुदा से ताल्लुकात जो बनते हैं ये दुनियावी ताल्लुकात की तरह नहीं होते कि सुबह में आना रात को कॉल न करना। क्यों? इसलिए कि ये हमारे आराम का टाइम है, और अगर आना है तो बार बार भी ना आना, वरना इजाजत नहीं मिलेगी एंट्री की। ये दुनियावी ताल्लुकात हैं कि जो लिमिटेड होते हैं, जो वक्ती होते हैं, जो दिखावटी होते हैं, जो बनावटी होते हैं। लेकिन खुदा का ताल्लुक ऐसा है कि अगर उससे जितना ज्यादा मिलोगे उतना ही वो खुश होने वाला है। बंदों से ज्यादा मिलने लगो तो कतराने लगते हैं, अल्लाह से उनकी बारगाह में ज्यादा आओ तो वो ज्यादा मेहरबान हो जाता है। यही वजह है कि जब कायनात सो रही हो और तुम उसकी बारगाह में नमाज शब की शक्ल में आओ तो वो फख्र करता है, अपने मलाइका से कहता, देखो ये मेरा बंदा है, सब सो रहे हैं, ये मुझे याद कर रहा है, सब आराम कर रहे हैं, थकावट दूर कर रहे हैं, गफलतों में हैं, नींद में हैं, ये बंदा हमारा चाहने वाला थका हुआ है, लेकिन हमें याद करने के लिए हमारी बारगाह में आ गया। जितना अल्लाह की बारगाह में आते जाओगे अज़मतों में इजाफा होता जाएगा, जितना उससे मांगते जाओगे उतना वो खुश होता जाएगा, मेहरबान होता जाएगा। जितना तुम उससे दुआ करते जाओगे, राज़ो नियाज करते जाओगे, मुनाजात करते जाओगे, हाजात पेश करते जाओगे, वो उतना ही ज्यादा खुश होता है।
یعنی خدا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو کائنات میں کچھ ہی جگہ ملے گی کہ جہاں آنے سے عزت ملتی ہے وہ در خدا کا ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا ہوتا ہے، باقی کہیں یہ در ایسا نہیں ملے گا۔ اور جو اس در پہ آتا رہتا ہے وہ دنیا کی مشکلات سے آزاد ہوتا رہتا ہے، اس سے پرواہ نہیں ہے۔ تین وقت بلایا ہے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں، ڈاکٹر کے یہاں جاؤ علاج کرانے کے لیے تو وہ بھی 3 ٹائم کی دوا دیتا ہے، صبح کھانا ہے، دوپہر کھانا، رات کھانا۔ کیوں؟ یہ اس کو تو ہم بہت جلدی فالو کر لیتے ہیں۔ خدا نے جو تمہیں 3 وقت بلایا ہے کیوں نہیں فالو کرتے؟ جبکہ یہاں پر آنے کے بعد اللہ سے قریب بھی ہو جاتا ہے بندہ، اللہ کا لطف و کرم بھی اس پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اس پہ برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانیاں بھی اس پہ ہوتی ہیں۔ ہم حاضر کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ نماز صبح ایک ایسی عظیم نماز ہے کہ اس نماز کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اسی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ روزی بانٹ رہا ہوتا ہے، رزق کے دروازے اسی وقت کھلے ہوتے ہیں۔ مستحب ہے کہ نماز صبح پڑھ کر دعا مناجات میں لگے ہو یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ اس وقت تک تمہیں خدا کی بارگاہ میں رہنا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، تقدیس کے ذریعے سے، یاد خدا کے ذریعے سے، ذکر خدا کے ذریعے سے۔ کیوں؟ یہی دینے والا ہے، یہ ڈائریکٹ بھی نہیں دیتا، یہ ذریعہ بنا کے دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہیں بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ بس یہیں پڑے رہیں، یہی تو دینے والا ہے، نہیں، یہ ذریعہ بنا کے دیتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے جیسے اس نے کہا ہے اس راستے کو اپناتے چلے جاؤ، وہ اسی راستے سے دیتا چلا جائے گا۔ صبح ہوئی ہے تو نماز پڑھ کر اس سے مانگو، اور اس کے بعد جب سورج نکلے تو رزق حلال کے لیے نکل جاؤ۔ اس لیے اس امید سے جاؤ کہ اس سے مانگ کے آئے ہیں، اور وہی اسی نے کہا ہے کہ اب زمین پہ پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، تو اب وہی دے گا۔ اور یہ نماز صبح اتنی اہم نماز ہے کہ دونوں فرشتے لکھتے ہیں، دن والے بھی رات والے بھی۔ ہمارے یہاں واچمین ہوتے نا، یہ دن کی ڈیوٹی، یہ رات کی ڈیوٹی، یعنی ڈیوٹی ہمیشہ لگی ہے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے گیا، کب آیا، سب ڈیٹیل، اپنا ایڈریس لکھاؤ، نام لکھاؤ، موبائل نمبر لکھاؤ، ٹائم لکھاؤ، ہے ہر وقت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے بھی ہمارے اوپر جو ہے فرشتے رکھے ہیں، اور ہمارے ہر اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ابھی کیا کیا، ابھی کیا کیا، کیا کر چکے، کیا کرنے والے ہو، کیا کر چکے، کیا سوچنے والے ہو، کیا پلان بن چکا ہے، کیا ہوا کیا نہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ نماز صبح جو بندہ پڑھتا ہے اس کی گواہی دونوں فرشتے دیتے ہیں۔ وہ جو رات کی ڈیوٹی کر کے جانے والے ہیں وہ بھی جاتے جاتے لکھ کے جاتے ہیں یہ نماز پڑھنے آیا ہے، اور جو صبح کی ڈیوٹی پہ فرشتے آنے والے ہیں وہ آتے آتے لکھ جاتے ہیں کہ یہ نماز صبح میں اس نے شرکت کی ہے۔ تو جب نماز صبح اتنی اہم بنائی گئی ہے کہ اسی وقت کو جو ہے دونوں فرشتے بھی لکھیں گے،
दोनों फरिश्ते गवाह बनेंगे। और यही वक्त है कि जब तुम्हें रोजी बांटी जाएगी। तो इस नमाज को हमें तर्क नहीं करना। शैतान में थोड़ी ही देर बहकाता है, और जब उसके बहकाने में आ गए तो वो लात मार के चल देता, बस अपना काम हो गया। जब तक नमाज का टाइम है तब तक बहकाएगा। अच्छी नींद है, बहुत प्यारी नींद है, बहुत गहरी नींद है। और जैसे ही नमाज का टाइम खत्म वो लात मार के भागेगा कि बस अपना काम तमाम हो गया। वज़ीरान गिरामी, साबित कदमी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पे साबित कदम रखना। साबित कदम रखने का मतलब ये है कि हम ये न कहें कि हमने बहुत नमाज पढ़ ली है। साबित कदमी का मतलब ये है कि हम नमाज पढ़ते रहें। साबित कदमी का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत अज़ादारी कर ली है। साबित कदमी का मतलब ये है कि हम अज़ादारी में हिस्सा लेते रहें। साबित कदमी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़े मातमदार थे। साबित कदमी का मतलब ये है कि हम मातम हुसैन करते रहें। साबित कदमी का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत नज़्र नियाज करा दी, बल्कि साबित कदमी का मतलब ये है कि नज़्र नियाज कराते रहें। साबित कदमी का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत शब्बेदारी अटेंड कर दी हैं, बल्कि साबित कदमी का मतलब ये है कि जहां जहां अज़ादारी हो रही है शिरकत करें। साबित कदमी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़े मुहिब अहले बैत थे। नहीं, साबित कदमी का मतलब ये है कि तुम सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाले रहो। ये नहीं कि हम थे, नहीं थे तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र खुदा करो कि वो जाया ना हो, वो बर्बाद ना हो, वो हक ना हो, वो जला न दिया जाए, वो मिटा न दिया जाए, बल्कि शुक्र करो कि परवरदिगार जो कुछ हमने किया है इसे कबूल कर ले और हमें इस्लाह पे जो है साबित रखना। जो अदादारी करते आ रहे हैं साबित रखना, जो मजलिसों में शिरकत करते आ रहे हैं साबित रखना, जो मातम हुसैन करते आ रहे हैं साबित रखना, जो खिदमत दीन करते आ रहे हैं साबित रखना, जो नज़्र नियाज करा रहे हैं साबित रखना, जो सबीले बांट रहे हैं साबित रखना, जो अज़ादारों का एहतराम करते आ रहे हैं परवरदिगार इस पे हमें साबित रखना। मोहब्बत अहले बैत करते आ रहे हैं, अली की राह पे चलते आ रहे हैं, अज़ादार बने हुए हैं, परवरदिगार इस राह पे हमें साबित रखना। ये साबित कदमी होनी चाहिए। मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा पढ़ा कि दर हुसैन सबके लिए खुला है। मन अहब्बा हुसैन फकत अहब्बल्लाह, जो भी मौला हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, कोई शर्त नहीं है। जो भी मन बकाल हुसैन, जो भी हुसैन पे रोए उसको सवाब है। ये मन का जुमला ये बतला रहा है कि ये दरवाजे हुसैन, ये फर्शियदा हुसैन, ये बारगाह हुसैन हर एक के लिए खुली हुई है। यहाँ आते हुए ये न समझे हम गुनहगार हैं, यहाँ आते हुए न सोचे कि हमने दूसरों का हाथ मारा। हर तरह के मौलवी मिलेंगे, हर तरह के जाकिर मिलेंगे, हर तरह के खतीब मिलेंगे। कुछ बोलेंगे कि भाई का हाथ मारा है तो अभी अलग में पास न उठाओ, कोई बोलेगा कि दूसरों का हाथ मारा है तो अब जो है फर्श अदा पे ना आओ। नहीं, ये इमाम हुसैन की बारगाह है, ये मग़फ़िरत की जायगाह है, ये इस्लाह की जगह है, ये दर सबके लिए खुला हुआ है। हुर जैसा गुनहगार कोई है कायनात में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने वाला, लगाम फर्श पे हाथ डालने वाला, लेकिन इमाम हुसैन का दर उसके लिए भी खुला है। दर तो सबके लिए खुला है, लेकिन एक शर्त ये है कि इस दर पे आने के बाद फिर पलट न जाना। आने के लिए खुला है, जाने के लिए नहीं खुला। आओ गुनहगार हो, बख्श दिए जाओगे। आओ खताकार हो, माफ कर दिए जाओगे। आओ तौबा करते हुए आओ, माफ कर दिए जाओगे।
سر جھکا کے آؤ، سر بلند کر دیے جاؤ گے. یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن اس در پہ آنے کے بعد پھر تمہاری ذمہ داری ہے. اس در پہ آنے کے بعد پھر تمہیں اپنا کردار دکھلانا ہے، ثابت قدمی. اور حسین کے جانثاروں نے دکھلایا ہے. مولا حسین جو تقریباً 6 مہینے کے عرصے میں لوگوں کو چن چن کے لائے تھے، 28 رجب سے 2 محرم تک حسین کا جو سفر تھا، ہر ایک کو چنا جا رہا تھا، چھاٹے جا رہے تھے، بلائے جا رہے تھے، آؤ. اور جب 6 مہینے کے عرصے میں حسین نے انہیں یہ کیا کیا ہے، تو کربلا کے میدان میں شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے سب کو آزاد نہیں کیا کہ ہم نے دیکھ لیا، تم نے آزما لیا، ہماری محبت پہ آ گئے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ گئے، ہمارے ساتھ قربان ہونے کے لیے آ گئے، مشکلات کے دور میں آ گئے، پریشانیوں میں تم نے ساتھ دیا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اولاد چھوڑی ہے، دولت چھوڑی ہے، خزانے چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، شہرت چھوڑی ہے، حکومت چھوڑی ہے، ہم نے آزما لیا ہے. اب جو ہے شب عاشور حسین چراغ بجھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے بیعت اٹھا لی. بیعت اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین جنت نہیں دیں گے، نہیں، حسین جنت بھی دیں گے، اور فقط جنت دیں گے نہیں، حسین جنت دکھلائیں گے بھی. اور حسین ہر ایک کو اس کا مقام بھی دکھلائیں گے. دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام دکھلایا. اس کے بعد حسین نے کہا کہ دیکھو بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، جس کا دل چاہے چلا جائے. بیعت اٹھا لیا ہے، جس کا دل چاہے چلا جائے. جنت کی بھی ضمانت لے لی ہے، مقام میں جنت دکھلا دیا ہے، تمہاری جائیداد دکھلا دی ہے، تمہارے درجے جنت میں جو بلند ہیں، ہماری خدمت کے لیے، ہمارے سپورٹ کے لیے، ہمارے ساتھ ہونے کے لیے ہم نے دکھلا دیے ہیں. اب تم سے بیعت اٹھائی لے رہا ہوں، جس کا دل چاہے چلا جائے. ثابت قدم حسین کے جانثار ثابت قدمی دکھلاتے. حسین کے جانثار، حسین کے محب، حسین کے عزادار، حسینی جانثار ثابت قدمی دکھلاتے. مولا ہم آئے ہیں، آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں. مولا ہم آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے. اے عزاداروں، فرش ادائے حسین پہ آئے ہو، ماتم دار بن کے آئے ہو، محب بن کے آئے ہو، چاہنے والے بن کے آئے ہو. اس فرش پہ آنے کے بعد حسین سے دور نہ ہونا، حسین سے دور نہ ہونا. اور جو حسین سے دور نہ ہو وہی ثابت قدمی دکھلاتا ہے. کربلا کے میدان میں شب عاشور حسینیوں نے دکھلایا، اے مولا کائنات میں تو بہت سے چاہنے والے گزرے ہیں، نبی کے چاہنے والے گزرے، علی کے چاہنے والے گزرے، حسن کے چاہنے والے گزرے. اے میرے مولا یہ حسینی جانثار ہیں، یہ سب میں فضیلت رکھتے ہیں. اے مولا جانے کے لیے نہ کہیے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو جانے کی اجازت مل جائے تو خوشی خوشی جاتے ہیں کہ ہمارا کام یہاں بھی ہو گیا اور وہاں بھی ہو گیا. لیکن حسینی جانثار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانے پہ خوش نہیں ہیں بلکہ مولا کا ساتھ دینے پہ خوش ہیں. اے میرے آقا ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے، ہم تو آپ کے ساتھ آئے ہیں. بھوک و پیاس ہم برداشت کر لیں گے، تیر و تبر ہم برداشت کریں گے، تکلیفوں کا سامنا ہم کریں گے. ہمیں کاٹا جائے، ہمیں شہید کیا جائے، ہمیں اذیت پہنچائی جائے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. عزاداروں ایسے ہی جانثار تھے حسین کے کہ جب حسین روز عاشور عصر کے وقت جب تنہا تھے اور میدان کربلا میں صدائے حل من بلند کر رہے تھے، حل من ناصر انصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے.
تو حسین کی اسی آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ وہی جو شب عاشور زندگی میں تڑپ رہے تھے، مولا جانے کے لیے نہ کہیے، وہی روز عاشور، عصر عاشور شہادت کے بعد تڑپ رہے تھے، اے میرے مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، اگر آج ہمیں زندہ کیا جائے تو آج بھی ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں مولا، اگر 70 مرتبہ زندہ کیا جائے اور 70 مرتبہ شہادت کے رتبے سے فائد ہوں، تب بھی ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ عزادارو، یہ جانثار حسین تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں بتلایا کہ حسین سے محبت ایسی ہوتی ہے، حسین کی نصرت ایسی ہوتی ہے، حسینی جذبہ ایسا ہوتا ہے۔ بس عزادارو، 2 لاشیں ایسے ہیں کہ جن پہ بڑا کوہرام ہے اور یہ دونوں حسین کے لاڈلے ہیں، ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام سکینہ ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کے 2 جنازے ہیں، 2 لاشیں ہیں، یہ لاشیں دیکھنے میں تو بڑے کمسین ہیں، ایک 6 ماہ کا لاشا ہے، ایک 4 سال کا لاشا ہے، لیکن اس لاشوں کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ حسین کے لیے لاش اکبر بڑا وزنی تھا۔ حسین خیام میں جب لاشیں لاتے تھے تو مقتل سے لاشیں کو اٹھاتے تھے، خیام کے در پہ لا کے رکھتے تھے، اکبر کا لاشا اٹھایا لا کے خیمے کے در پہ رکھا، اولو محمد کے لاشیں اٹھائے لا کے خیمے کے در پہ رکھا، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے کو اٹھایا خیمے کے در پہ لا کے رکھا، لیکن حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا شہید ہونے والا اتنا وزنی ہے کہ حسین اس وزن کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا جواب دوں گا؟ کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، اے میرے مولا یہ لاشا اتنا وزنی کیوں؟ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، رضن بقضائہ و تسلیما لعمرہ کہا، حسین آگے بڑھے، خیام کے در پہ آئے، سکینہ دوڑی دوڑی آئی، سکینہ نے کہا بابا بھیا سیراب ہو گیا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا۔ اے عزادارو، سکینہ اپنی پیاس بھول گئی، ہائے میرا اصغر پیاسا، ہائے میرا اکبر پیاسا، ہائے میرا بابا پیاسا۔ حسین نے اس ننھے سے لاشے کو دفن کیا، جب دفن کیا ہے تو اہل حرم جو روئے وہ روئے، حسین جو روئے وہ روئے، فوج اشقیاء جو روئی وہ روئی۔ جب حسین قبر اصغر کھود رہے تھے، ذوالفقار علی کے ذریعے جب قبر کھودی جا رہی تھی تو نہ رونے والی تلوار آج رو رو کے کہہ رہی ہے، اے میرے مولا حسین، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے قبر علی اصغر بھی کھودنا پڑے گی۔ ایک لاشا یہ ہے جو دنیا کو تھرائے ہوئے ہے، جو دنیا کو رلائے ہوئے ہے، جو دنیا کو تڑپائے ہوئے ہے۔ ایک لاشا زندان شام میں ہے، حسین کی بچی کا لاشا ہے، معصومہ کا لاشا ہے۔ جب غسل دیا گیا تو غسالہ نے چوتھے امام سے پوچھا، کہا یہ بتلاؤ کہ بچی کو کوئی بیماری تھی؟ تو امام نے کہا نہیں، کوئی تو بیماری نہیں تھی، ایسا کیوں سوال کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا اگر بیماری نہیں تھی تو اس کے جسم پہ اتنے زخم کیسے ہیں اور یہ کپڑے زخموں سے چپکے کیوں ہیں؟ جب ہم غسل دے رہے تھے تو ان لباس چھڑانے میں بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں، اے غسالہ میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، ارے یہ وہ زخم ہے جو امتوں نے دیے کربلا سے کوفہ،
बहन के लाशे को उठाया, बस अदादारे ये लाशा बड़ा वजनी लाशा है, ऐसे लाशें कभी दुनिया में न उठाए गए होंगे। जितने भी लाश उठाई जाती है वो कांधा दिया जाता है, हाथों से उठाई जाती है। मौला हुसैन ने करबला के मैदान में भी लाशे शोहदा उठाए हैं, लेकिन इस हालत में उठाए कि हाथ खुले होते थे। लेकिन सैयद सज्जाद ने जिंदाने शाम में जो लाशा उठाया, अपनी बहन का लाशा, मासूमा का लाशा, मजलूमा का लाशा हाथ बंधे हुए इन्हीं हाथों से उठाया, कब्र के करीब लाए, हाथ नमोदार हुए, लाओ सज्जाद मेरी अमानत को दे दो। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि काफिरीन व सयालम अल्लज़ीना ज़लमू अय्युम कल्बुन कल्बुन परवरदिगार हमारे सच्चे अमाल को कबूल फरमा, हम सबके गुनाहों को माफ करना, मिलजुल कर खिदमत करने की तौफीक देना। जो कुछ अगर बारी में